Assalamu alaikum. Welcome to my channel. This is Heik's Life, making your life worth living. کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو سوچتے ہیں کہ روزہ آپ کو بیمار کر رہا ہے یا آپ کمزور ہو رہے ہیں روزے کی وجہ سے، یا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو روزے تو خوشی خوشی رکھ رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ روزہ ان کو کیا فائدے دے رہا ہے؟ تو میں آج آپ کو فل ریسرچ انفارمیشن دوں گی فاسٹنگ کے بارے میں اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بارے میں، جو کہ ایک لائف سٹائل ہے۔ ماڈرن ورلڈ میں اس بارے میں بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ کس طرح آپ ایک ڈیوریشن میں کھانا کھاتے ہیں اور پھر کچھ گھنٹوں کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں، اور اس ٹیکنیک سے آپ کے جسم کو کتنے فائدے پہنچتے ہیں۔ یہ بالکل ہمارے رمضان کی طرح ہوتا ہے، روزے کی طرح ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ اسے سالوں سال فالو کرتے ہیں اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی سٹریس لیول کو کم کرنے کے لیے، اپنے مائنڈ کو زیادہ بہتر طریقے سے کام میں لانے کے لیے، کیونکہ اس سے برین کی ایکٹیویٹی انکریز ہوتی ہے۔ اور دوسرے برین ڈیزیزز جو کہ ایج ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس کو کیور کرنے کے لیے، اور ایون کینسر کی ٹریٹمنٹ میں بھی یہ ریسرچ کیا جا رہا ہے اور اس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ یہ عمر بڑھانے کے لیے اور ایجنگ کو کم کرنے کے لیے بھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بیسٹ ہے۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس جیسی اور لائف میں ویلیو ایڈ کرنے والی اور معلوماتی ویڈیو آگے بھی مل سکے، اور ویڈیو کو پوری دیکھیں کیونکہ بیچ میں بھی اور اینڈ میں آپ کو میں کچھ بونس ٹپس دینے والی ہوں۔ نارملی جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، میٹابولائز ہوتا ہے، اور اس سے نیوٹرینٹس بنتے ہیں جو کہ بلڈ سٹریم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس سے انسولین بلڈ میں ریلیز ہوتا ہے اور کچھ نیوٹرینٹس باڈی یوز کرتا ہے، اور جو ایکسٹرا نیوٹرینٹس ہوتا ہے وہ گلائکوجن کی فارم میں لیور میں سٹور ہو جاتا ہے، اور جو باقی ہوتا ہے وہ ہماری جو مسل سیلز ہیں اس میں فیٹس کی فارم میں سیو ہو جاتا ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ ہم کھانا کھاتے ہیں اتنی ہماری فیٹس بڑھتی ہے۔ جب ہم فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، تو گلائکوجن جو سٹور ہوتا ہے اور مسلز میں جو فیٹس ہوتی ہے وہ ہماری انرجی ریسورسز کے لیے، ہماری باڈی کی فنکشن کے لیے وہ یوز ہو جاتی ہے، اور اس طرح ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے تو سٹورڈ گلائکوجن پھر سٹورڈ فیٹس ختم ہو جانا شروع ہو جاتی ہے، اور جسم کی ڈی کلٹرنگ ہوتی ہے، جو ایکسٹرا انوانٹیڈ مٹیریل ہوتا ہے، فیٹس ہوتی ہے، پیتھوجنز ہوتے ہیں، ٹاکسنز ہوتے ہیں، سیلز ہوتے ہیں، وہ جسم سے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور باڈی ان کو ایز اے فیول، ایز اے خوراک یوز کرتا ہے، کیونکہ باہر سے اتنے خوراک نہیں مل رہی ہوتی۔ اس پروسیس میں جو ایکسٹرا سیلز ہوتے ہیں، کینسرس سیلز ہوتے ہیں، جو انوانٹیڈ سیلز ہوتے ہیں، اور برین کے جو ان فنکشنل سیلز ہوتے ہیں ان کو امائلوئڈس کہتے ہیں، وہ بھی برین سے ڈی کلٹر ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور ہمارا برین زیادہ ایکٹیولی کام کرتا ہے اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے، اور ایج ریلیٹڈ جو ڈیزیز ہوتی ہے، الزائمر، پارکنسن، جس سے میموری لاس ہوتی ہے، اور سٹریس ریلیٹڈ ڈیزیزز جو ہوتی ہے، ڈپریشن جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ہماری انزائٹی کم ہو جاتی ہے، اور برین سیلز کی لائف انکریز ہو جاتی ہے، اور کلیئر برین ہوتا ہے ہمارا، اور فوگینس ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد گروتھ ہارمونس بہت مقدار میں ریلیز ہوتا ہے جو نارملی نہیں ہوتا۔ یہ ہماری نیو سیلز کی فارمیشن کرتا ہے، کیونکہ پرانے سیلز ڈی کلٹر ہو جاتے ہیں، باڈی سے ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے نئے مسلز بنتے ہیں، دوسرے آرگنز کی بھی ریپیئرنگ ہوتی ہے، اور ہمارے برین کے سیلز بھی ریجنریٹ ہوتے ہیں، اسکن کی بھی ریپیئرنگ اور ریجوینیشن ہوتی ہے۔ جس ٹائم ہم فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، روزے میں ہوتے ہیں، تو ہمارے ڈائجسٹیو
سسٹم کو بھی آرام ملتا ہے، ہمارے السرز ٹھیک ہو جاتے ہیں، گٹ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور گٹ کی مائکروبس زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انفلیمیشن ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیزیزز ہیں وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم سے مائکروبس اور ٹاکسنس ختم ہو جاتے ہیں۔ آرتھرائٹس ہو گیا اور دوسری سوجن سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہوتی ہے، ایکنی وغیرہ، وہ بھی کم ہو جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری امیونٹی بھی مضبوط ہو جاتی ہے اور ہمارے نئے سیلز جو بنتے ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، زیادہ لانگ لیونگ ہوتے ہیں، اس لیے ہماری ایجنگ بھی سلو ہو جاتی ہے اور ہماری لانگیوٹی ہوتی ہے، ہماری عمر بھی بڑھتی ہے۔ اب میں آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گی۔ فاسٹنگ کے دوران ہماری صحیح طرح سے ریپیئرنگ ہماری باڈی کی تبھی ہوگی جب ہم اچھا کھائیں گے، پروٹین کھائیں گے، وائٹامنس کھائیں گے اور اب صرف کاربوہائیڈریٹس نہیں کھائیں گے، تبھی ہماری جسم کی صحیح ریپیئرنگ ہوگی، ورنہ روزے سے ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، ورنہ الٹا نقصان ہی ہوگا۔ اس لیے اپنی خوراک کو صحیح کریں، زیادہ میٹھی چیزیں، زیادہ کاربوہائیڈریٹس والی چیزیں، آرٹیفیشل جو مشروبات ہوتے ہیں ان کو نہ استعمال کریں اور صحیح چیزیں کھائیں، ہیلدی چیزیں کھائیں، نیچرل چیزیں کھائیں تاکہ آپ صحت مند رہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔